الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، سامعین محترم، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم سے اعراض کیا، میرے نظام سے انکار کیا، میرے ذکر کو چھوڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ان کی معیشت کو تنگ کی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. اس آیت کا صاف مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نظام معیشت دیا ہے، اور جب بندے اس نظام کو اپناتے ہیں تو اس دنیا میں ان کے لیے کشادگی ہے اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے. اور جب اس نظام الہی کو چھوڑ جاتے ہیں تو یہ دنیا بھی خسران اور ناکامی کا اور آخرت میں بھی ناکامی سے دوچار ہوگا. اللہ رب العالمین نے انسان کو اور انسانی زندگی کو پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک نظام بھی دیا ہے کہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو انسان کی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ جب بھی انسان نے اس خدائی اصولوں کو اپنایا ہے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور جب انہوں نے اس خدائی قانون سے اعراض اور انکار اور بے وفائی کی ہے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے. موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد خطہ دیا پاکستان کے نام سے، اور پھر ایک قلیل عرصے میں یہ ملک ایٹمی پاور بن گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس خطے کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے، مختلف موسموں سے نوازا ہے، سمندر بھی دیا ہے، اور دنیا میں ترقی کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزوں سے پاکستان کو نوازا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے. آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں، لوگوں کے چہروں پر مایوسی آپ کو نظر آئے گی. لاکھوں مزدور صبح گھروں سے نکلتے ہیں مزدوری کی تلاش میں، اور مایوس گھروں کو واپس جاتے ہیں. لاکھوں نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں لیکن روزگار سے محروم ہے. تو ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کے کتے اور گھوڑے بھی مزے کرتے ہیں، اور ایک عظیم اکثریت ہے جو نان شبینہ کی بھی محتاج ہے، صاف پانی کی بھی محتاج ہے، علاج کی بھی محتاج ہے، ہر مہینے کے آخر میں بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. بچوں کے ہاتھوں میں
قلم اور کتاب تمانے سے بھی وہ مجبور ہے، اور اس طرح لاکھوں بیٹیاں اور بہنیں اس لیے اپنے گھروں پہ ہوتی ہیں اور ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے والدین غریب ہوتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے جو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ نہیں ہے، اگر ہم جاپان کو لیتے ہیں تو وہاں کوئی معدنیات اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے، اور بہت سارے معاشی لحاظ سے طاقتور ممالک جن کے اپنے ایسے ذخائر نہیں ہیں جو پاکستان میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جس نظام پر ایمان لایا ہے اس کے ساتھ انہوں نے غداری اور بے وفائی نہیں کی، اور ہم جس نظام پر صبح اور شام ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایک دن کے لیے وہ نظام اپنے اوپر نافذ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کا مثال پیش کرتے ہیں جہاں کے لوگ خوشحال تھے اور امن میں تھے، اور جس بستی کی طرف چاروں طرف رزق کے دروازے بھی کھلے تھے، لیکن اس بستی کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بے وفائی اور غداری کا راستہ اختیار کیا، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ بس میرے بھائیو اور بزرگوں، آج ہمارے ملک میں بھی خوف ہے اور ہمارے ملک میں بھی بھوک ہے۔ بھوک نے انسانوں کو پریشان کیا ہے، اور خوف نے بھی ہر پاکستانی کو ایک بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھ لیں کہ ہر اسکول کے باہر ایک بندوق بردار نظر آئے گا، ہر چار دیواری پر آپ کو کانٹا دار تار نظر آئیں گے، ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو پاٹک نظر آئے گا، تلاشی کرنے والے، اور خوف ہے جو کہ پولیس کے چہروں پر بھی ہے، فوجیوں کے چہروں پر بھی ہے، جرنیلوں کے چہروں پر بھی ہے، لیڈروں کے چہروں پر بھی ہے، عوام کے چہروں پر بھی ہے۔ تو یہ خوف ایک عذاب ہے اور بھوک بھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بستی کو، پاکستان کو، اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے اس قانون کو چھوڑا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے قرآن کو چھوڑا، میرے نظام کو چھوڑا، تو ان کی زندگی تنگ کی جائے گی، اور دنیا تو خیر گزر جائے گی، قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، اور یہ اپنے رب سے پوچھیں گے کہ لما حشرتنی اعمیٰ، آج ہمیں اندھے کیوں اٹھائے گئے؟ ہمارے تو دنیا میں بینائی تھی۔ رب ذوالجلال وہاں جواب دے گا کہ اس لیے کہ تم اندھے تھے میرے کتاب پر، میرے قانون پر، تو آج کے دن آپ کو ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس وقت پاکستان میں معاشی نظام سود کا نظام ہے، کاروباری زندگی سود کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور 1973 کے آئین۔ ان تینوں ڈاکومنٹس میں یہ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے،
اور سود پر پابندی لگنی چاہیے، 73 کا آئین ہو، 62 کا آئین ہو یا 56 کا آئین ہو، ان تمام آئین جو 3 بار ہمارے سامنے بنے ہیں، اس میں سود پر پابندی کہنے کے لیے کہا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ 56 کے آئین پر عمل ہوا، نہ 62 کے آئین پر عمل ہوا، اور نہ 1993 کے آئین پر عمل ہوا، جس میں آرٹیکل 38F میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ربا کو ختم کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنی، انہوں نے محنت کر کے 8 سالوں میں سودی نظام کے متبادل کی طور پر ایک نظام بھی دیا، اور دنیا بھر کے دانشوروں سے اور علماء سے اور اداروں سے مشاورت کر کے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک متبادل پیش کیا گیا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے اس نظام کو دیکھا، اور یہ اتنا ایک جامع رپورٹ ہے کہ خود سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی نے اس رپورٹ کا عربی میں ترجمہ کیا اور اپنی حکومت کو پیش کیا، اور ہماری وفاقی شرعی عدالت نے جب اس کے بارے میں فیصلہ دیا تو حکومت پاکستان سپریم کورٹ میں گئی اور اس پر ایک سٹے آرڈر لیا، اور واپس وفاقی شرعی عدالت کی طرف وہ کیس بھیجا کہ اس پر نظر ثانی کرے، اور اس وقت سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی شرعی عدالت میں ہم وہ کیس چلا رہے ہیں، باقاعدہ سماعت ہو رہی ہے۔ آج سے 1 ہفتہ قبل جماعت اسلامی پاکستان نے اسلام آباد میں انسدادی سود کنونشن کا انعقاد کیا، اور جس میں تمام دینی جماعتوں کو بھی بلایا گیا، دانشوروں کو بھی ہم نے بلایا، وکلاء کو بھی ہم نے بلایا، دوسری سیاسی جماعتوں کے زعماء کو بھی ہم نے بلایا، اور ایک یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سود کا نظام یہ یہودیوں کا نظام ہے اور ایک زہریلا تحفہ ہے جن کی وجہ سے ساری انسانیت ایک مصیبت میں پڑی ہے۔ یہ استحصال کا نظام ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں ایک ملک، ایک قوم، ایک خاندان اور ایک فرد غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ بغیر کسی محنت کے اتنا منافع کما رہے ہیں کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہاں خرچ کریں۔ تو اس میں ہم نے اجتماعی طور پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے یہ مطالبے لکیر بر آب ثابت ہو رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ صدا بصحرا ہے، اور حکومت کے کوئی ارادے ایسے نہیں ہیں کہ سودی نظام سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرے، اس لیے کہ ورلڈ بینک کا نظام ہے، IMF کا یہی مشورہ ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر آپ یہ نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک طرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کے گناہ کا ایک درجہ ایسا ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور دوسرے طرف ہماری حکومت ہے جو کہتی ہے کہ سود کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ہم نے دنیا کے 53 ممالک سے رابطہ کیا ہے، اور سب نے ہمیں یہی مشورہ دیا ہے
کہ سودی نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام ہے ہی نہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں اس کو چلانے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، کتنی بے شرمی کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو چیلنج کر رہے ہیں، کتنے بے شرمی کے ساتھ آپ ایک یہودی نظام کا دفاع ہماری حکومتیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کا خون بھی سود سے بنا ہے، ان کے ہڈیاں بھی سود سے بنے ہیں، ان کا کاروبار بھی سود سے ہے، اور ان کا یہ چل چلاؤ بھی سود کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے جب ہم سودی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے موت کی بات کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہی سودی نظام ہے جس سے خود مغرب کے بہت سارے ادارے اب نجات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور خود برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صرف برطانیہ میں 4 ارب پاؤنڈ سے زیادہ کاروبار وہ ادارے کر رہے ہیں جو سود کے بغیر چل رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ترقی پسند نظام ہے، اور اس میں سرکولیشن آف منی کا ایک نظام ہے، اور اس نظام سود کے مقابلے میں جو اسلامی نظام ہے اس میں دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ معاشرے میں مسلسل گردش میں رہتی ہے، اور ہر انسان ایک عزت اور وقار کی زندگی گزارنے کا قابل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو ہم نے عقل کے پیمانے پر تولنا نہیں ہے کہ اگر عقل مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر میری عقل نہیں مانتے تو نظام کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے وہاں ایک مسلمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، بس جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملتا ہے سنو اور اطاعت کرو۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن جب بھی اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ان کو سنایا جاتا ہے تو یہ پہلے اپنے اکاؤنٹ ورلڈ بینک اور IMF سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ بابا اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی مثال اس چرواہی کی طرح ہے کہ جہاں شہر کا آدمی گیا تھا وہاں انہوں نے اذان دی، وہ چرواہے نے کبھی اذان نہیں سنی تھی، تو باہر نکلا اور اس مؤذن سے پوچھا کہ کیا نعرے آپ مار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اذان کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس سے میرے بیڑ بکریوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تمہارے بیڑ بکریوں کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر خیر ہے۔ تو یہ پہلا یہی پوچھتے ہیں کہ سود نظام کے خاتمے سے مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا، میرے مال کو کوئی خطرہ، کارخانے کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان نے طے کیا ہے کہ ہم ملک میں سودی نظام کے خلاف ایک فیصلہ کن جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سودی نظام کے خلاف ایک مہم چلائیں گے۔ 28 تاریخ کو ہم نے جماعت اسلامی کے مرکزی ذمہ داران کا اجلاس بھی بلایا ہے، جس میں ہم مشاورت کریں گے کہ اپریل میں ہم وفاقی شرعی عدالت میں ایک کیس بھی چلائیں گے۔ ہمارے 2 بڑے اچھے وکلاء اس کیس کو چلا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں، جس طرح تنظیمی اسلامی بھی اس کام میں ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا بھی وکیل ہے، انہوں نے بھی ایک مہم چلائی ہے۔ جو لوگ بھی اس مہم میں تعاون کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک ایک مہم کے پش پہ طاقت نہ ہو، ایک عوام کا احتجاج نہ ہو اور ایک جدوجہد نہ ہو، تو یہ اندھے بہرے اور گونگے حکمران بات نہیں سنتے ہیں، یہ ادارے بھی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین
نے ساتھ دیا تو ہم عدالت میں بھی اس کے خلاف جنگ کریں گے، ایوانوں میں بھی اس کے خلاف جنگ کریں گے، اور چوک اور چوراہوں میں بھی اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور ہم خود ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اسلام آباد میں ہم ایک بہت بڑا پروگرام کریں گے جن کے لیے ہم ان تمام لوگوں کو بلائیں گے جو اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی سے باہر ہمارے تاجر ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، علماء ہیں، دانشور لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو بھی چاہتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھوں سے سود کی ہتھکڑیاں ہٹایا جائے اور اس قوم کو نجات دلایا جائے، ان تمام طبقوں کو ہم دعوت دیں گے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی نجات کا اور اس قوم کی نجات کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی کہ مئی میں ہم اس طرح ایک بہت بڑی مہم لانچ کریں گے کہ کراچی سے لے کر چترال تک یہ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہو کہ ہم مزید سودی نظام کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ سودی نظام یہاں چلانا یہ 1973 کے آئین کے خلاف ورزی ہے، یہ 62 اور 56 کے آئین کے بھی خلاف ورزی تھی، اور یہ حکومت آج بھی اس آئین سے غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، جس نے صاف صاف حکومت وقت کو حکم دیا ہے کہ اس ملک میں سودی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم وکلاء کے ذریعے اپنی وفاقی شرعی عدالت کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو ریسٹرکشن میں ہے یا آپ کی اختیار میں ہے، آپ حکومت کو آرڈر دے دے۔ عدالت ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ ہمارا اختیار ہے یا نہیں۔ یہ ہر مسلمان کا اختیار ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک اصول ہمیں دی ہے کہ منکر جہاں بھی ہو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اگر آپ کوئی برائی دے کے ہاتھ سے منع کرے، اگر بس نہ چلے تو زبان سے ان کی مخالفت کرے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر دل میں ان کے خلاف نفرت تو رکھے۔ اب ہاتھ سے برائی کو ختم کرنا یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ڈنڈے کا استعمال کرے، وہ اختیارات کا استعمال کرے اور برائی کا راستہ روکے۔ لیکن جہاں خود حکومت برائی کا علمبردار ہو تو پھر ظاہر بات ہے ہم نے ہر وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کا حکم ہمیں شریعت نے دی ہے، اور پاکستان کا آئین ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس لیے زبان کے ذریعے جہاد کرنا، مال کے ذریعے جہاد کرنا، قلم کے ذریعے اس برائی کے خلاف جہاد کرنا اور معاشرے کو موٹیویٹ کرنا، منظم کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جب تک سود کا نظام ہے یہاں غربت ہوگی، جب تک سود کا نظام ہے یہاں کے لوگ پریشان ہوں گے، برباد ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ بس میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، سودی نظام کے خلاف جہاد کرنا، جدوجہد کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج سے 3 دن قبل عالمی سطح پر یوم خواتین منایا گیا، اور مغرب کا عجیب نظام ہے کہ وہ سال میں 1 دن یوم خواتین مناتا ہے، 1 دن یوم مزدور مناتا ہے، 1 دن یوم والدین مناتا ہے، اور پھر سال کے 12 مہینے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ لاہور میں بھی حلقہ خواتین نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا، اور اس میں معاشرے کے ہر طرح کے خواتین کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل صاحب نے ان کا انتظام کیا تھا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ خواتین جو ماضی میں اسلامی نظام پہ یقین نہیں رکھتی تھی، وہ اس پروگرام میں آ کر وہ اعلان کر رہی تھی کہ اسلام ہی خواتین کی حقوق کی ضمانت ہے، اور سب نے مل کر طے کیا کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریں گے، اس لیے کہ اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے۔
اور یہی خواتین تھی جو بھیڑ بکریوں کی طرح معاشرے میں ان کا کاروبار ہوتا تھا، لیکن اسلام نے ان کو عزت دی، اور اس خاتون کو تو معاشرے میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچوں کو۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خواتین کی اتنی عزت نہیں تھی کہ ایک مرد کئی مرد ایک خاتون سے نکاح کر کے چلے جاتے تھے، اور پھر جب وہ کسی بچے کو پیدا کرتی تھی تو ان سب کو بلا کر وہ فیصلہ کرتی تھی کہ یہ تمہارے نطفے سے ہیں۔ اتنا اس معاشرے میں خواتین کو ذلیل کیا گیا، اور خود مغرب میں لوگ اس بات پہ تحقیق کر رہے تھے کہ کیا یہ انسانوں میں شمار کیا جائے یا نہیں، اور کئی مغرب کے مفکرین ہیں جو خاتون کو شیطان قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی شیطان کا ایک نسل ہے اور ایک قسم ہے، لیکن اسلام نے ان کو ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا رتبہ دیا، اور اسلام نے حکم دیا کہ ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ اور اس سے بڑھ کر اور حق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اور اس نے کہا کہ تمہاری ماں کا، اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کا، اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد، پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کا، اور اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد، پھر کہا کہ تمہارے والد کا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کے علاوہ اور کون سا دن ہے جنہوں نے ایک خاتون کو یہ عزت دی ہے کہ مرد کا حصہ تو آخر میں 1/4، لیکن 3 حصے احترام اور عزت کا اور ان کے حقوق میں حصے کا وہ ایک ماں کو دیا گیا، اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بھی خواتین کو وہ حقوق نہیں ملے ہیں جو اسلام نے ان کو دی ہے۔ اسلام نے ان کو وراثت میں حق دیا ہے۔ ایک خاتون کے لیے اپنے شوہر کی جائیداد اور مال اور متاع میں بھی حصہ ہے، اور اپنے والدین، اپنے والد کی میراث میں بھی ان کا حصہ ہے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں وراثت میں خواتین کو حقوق دیے جاتے ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ جس دن پاکستان میں وراثت میں خواتین کو حق دیا گیا، یہ بڑے بڑے جاگیریں تقسیم ہو جائیں گے، یہ بڑے بڑے پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹ تقسیم ہو جائیں گے، اور صرف جائیدادوں پر اور پراپرٹی پر مرد کی ملکیت نہیں رہے گی، بلکہ خواتین بھی اسی طرح حصہ پائیں گے، اور معاشرے میں ایک نیا معاشی انقلاب برپا ہوگا۔ جب تک ہمارے ملک میں خواتین کو وراثت میں حق نہیں ملتا، اس وقت تک یہاں کوئی معاشی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے خواتین کو حق دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، مرد کا بھی فرض ہے اور خاتون پر بھی۔ یہ اسلام ہے جس نے حکم دیا ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ ملک کی معاملات میں بھی مشاورت کیا کرے۔ سب سے پہلے الیکشن کمشنر اسلامی نظام میں عبد الرحمن بن عوف تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے قبل کہ کون خلیفہ نیا بن جائے، جا کر بچوں سے بھی پوچھا، بچوں سے بھی پوچھا، خواتین سے بھی پوچھا، اور مردوں سے بھی پوچھا، اور سب کی رائے لے کر پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اکثریت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے۔ تو 1917 تک تو خود امریکہ میں خواتین کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، اور برطانیہ میں بھی خواتین کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن 1400 سال قبل بھی ہمارے اسلامی فقہ میں جو مرتبہ اور مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے کہ 1000 فیصلے، 1000 احادیث نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے اس امت کو پہنچی ہے۔ اور آج اگر
ان کے بتائے ہوئے احادیث کو ایک طرف رکھا جائے تو بالکل اسلامی علوم یہ آدھے رہ جائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی میدان میں بھی انہوں نے امت کے رہنمائی کی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر خواتین اپنی حقوق کے لیے یکسو ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرے۔ اور یہ جو چند خواتین اور یہ بیگمات ہیں جو ان جی اوز سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ تو مغرب کے ان جی اوز سے تنخواہ لیتی ہیں، ان کو یہی کام سپرد کیا گیا ہے کہ خواتین کے سروں سے دوپٹے ہٹا دے، ان کو گھروں سے نکال دے، چونکہ انہوں نے اپنے ہاں انسان کو بے لباس کیا ہے۔ یہی بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اسلامی دنیا میں بھی انسان بے لباس ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان نے شیطان نے جو سب سے پہلا وار انسان پر کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس کو مشرک بنایا تھا۔ سب سے پہلا وار شیطان کا انسان کے خلاف یہی تھا کہ اس نے انسان کو بے لباس بنایا تھا، بے لباس کیا تھا، لباس سے محروم کروایا تھا۔ آج بھی شیطان کا وہی کام ہے کہ کس طرح انسان کو بے لباس کیا جائے۔ اس لیے دوپٹے کو ہٹا دے، بورقے کو جلا دے، اور اپنے قمیص سے پھر اپنے آستینوں کو کم کر لے، اور کم سے کم کپڑے، یہاں تک کہ شدید سردی میں بھی مغرب میں آپ جا کر دیکھیں کہ مرد تو کوٹ پینٹ اور ٹائی اور سب کچھ پہنتا ہے، لیکن ایک دفتر میں کام کرنے والی خاتون کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم لباس پہنا ہے تاکہ لباس میں بھی آپ بے لباس نظر آئیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہو۔ کیسا شیطانی سازش ہے جس میں مغرب پنس گیا ہے، اور اب ان کی کوشش یہی ہے کہ یہاں کے خاتون کو بھی اور یہاں کا انسان کو بھی بے لباس کیا جائے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو تمام حقوق ملے، ان کے لیے علیحدہ یونیورسٹی ہوں، ان کے لیے کالجز بن جائیں، ان کے لیے علیحدہ ہسپتال بن جائے، ان کے بچوں کے لیے علیحدہ ہسپتال ہو، ٹرانسپورٹ میں ان کے لیے علیحدہ کارنر ہو، علیحدہ جگہ ہوں، تاکہ وہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ بینکوں میں خواتین کے لیے ان کے آبادی کے بنسبت بلا سود قرضوں کا اہتمام ہو، تاکہ اگر کوئی بیوہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہے، اگر کوئی بیوہ اپنے لیے ایک شیلٹر اور مکان بنانا چاہے تو وہ پڑوسی کے رحم کرم پر نہ ہو، بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک بیوہ کی کفالت بھی کرے، ان کے یتیم بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اگر ان کا اپنا مکان نہیں ہے تو ان کو مکان بھی بنا کر دے دے تاکہ ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون بے بس نہ ہو اور وہ پڑوسی کے گھر جا کر برتن دھونے اور جھاڑو دینے اور چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر عصمت اور عزت پروشی اور اس طرح سڑکوں پہ بیٹھ کر پتھر توڑنے اور کھیتوں میں جا کر ہل چلانے اور ٹریکٹر چلانے پر مجبور نہ ہو۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک ادارے نے موٹر سائیکل قرضوں پر سود کے ساتھ دینے کا اس شرط کے ساتھ کہ یہ خواتین چلائیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خواتین سائیکل پر سوار ہو کر گھروں سے نکلے، موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر گھروں سے نکلے، اور اس لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں تاکہ پاکستان کی جو سوسائٹی جس کو خواتین نے سنبھالا دیا ہے، اور اس وقت ہمارا ملک یہ بچایا ہے تو خاندانی نظام نے بچایا ہے تاکہ ہمارا یہ خاندانی نظام منتشر ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے، امت کے حفاظت کے لیے، اپنی ماں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بیویوں کے حقوق کے حفاظت کے لیے۔ اس پاکستان کو اب تک خواتین نے سنبھالا دیا ہے کہ ہماری سوسائٹی قائم ہے۔
ایک انسان جب دن بھر محنت کر کے گھر جاتا ہے، تھک کر گھر جاتا ہے، وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں ایک بیوی کی صورت میں، ایک ماں کی صورت میں، ایک بہن کی صورت میں، ایک بچی کی صورت میں ان کو ایک ایسا سایہ ملتا ہے کہ وہ تھکاوٹ بھول جاتا ہے، ان کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دن بھر پریشان بھی ہو لیکن گھر میں چند لمحے گزار کر وہ خوش اور خرم ہو جاتا ہے۔ اب مغرب میں انسان کو یہ میسر نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں ایک ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر تھا، ان کی بیوی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ سائیکل کا ایک پہیہ ہے، آپ اب نارمل ہے۔ انہوں نے کہا کیسے اب نارمل ہوں؟ میں ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہوں پاکستان کا، میں اب نارمل؟ میں نے کہا اب نارمل ہے، اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں جا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ باہر بھی پریشان، اور جب گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کوئی پتھر کا دیوار ملتا ہے، کوئی لکڑی کی الماری ملتی ہے، لیکن آپ کی بچی نہیں ہے، آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کا بہن، آپ کی بیوی، آپ تنہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب سازش کر کے آپ لوگوں کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے آپ ترجمان ہیں۔ گزشتہ دنوں جناب نواز شریف صاحب نے یہی مطالبہ کیا کہ ایک متبادل بیانیہ بنایا جائے اسلام کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے۔ بابا متبادل بیانیہ کیا ہو سکتا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے؟ اسلام نام ہے امن کا، اسلام نام ہے خیر اور عافیت کا۔ یہ تو لفظ ہے، سلمہ یا سلمہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہی پیس ہے، امن ہے۔ بے عیب دل کا ترجمہ کیا ہے عربی میں؟ قلب سلیم، ایسا دل جو بے عیب ہو، سلیم ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام سلام ہے، اس نے جنت کا نام دارالسلام رکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ امن چاہتے ہیں معاشرے کے لیے تو راستہ اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام میں امن ہے، یہاں کے اقلیتوں کی حقوق کی بھی اسلامی نظام ہی ضمانت ہے۔ ہمارا دوسرا لفظ کیا ہے؟ ایمان ہے، تو ایمان کا مطلب بھی امن ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہی جس سے دوسرا مسلمان ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ مومن وہی ہے کہ جس کے ہاں انسان اپنی جان اور اپنی عزت کو، اپنی مال اور اپنی عزت کو محفوظ سمجھے۔ تو اگر مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام دہشت گردی ہے تو ان کی آواز میں آواز ملا کر ہماری حکمران بھی وہی بات کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں۔ بس میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سب مجاہد ہیں، ہر برائی کے خلاف جدوجہد کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ سب داعی ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا آپ کا فرض ہے، اور یہ کام تب ہی مکمل ہو سکتا ہے جب اس ملک میں ایک مکمل اسلامی حکومت اور اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے اسلامی نظام کی اس جدوجہد کے لیے خوشحال پاکستان فنڈ کا اعلان کیا ہے۔ خوشحال پاکستان فنڈ، اس لیے کہ جان سے پہلے جہاد بالمال ضروری ہے۔ جو مال خرچ نہیں کرتا ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ٹیسٹ اور امتحان ہے۔ تو ہم جماعت اسلامی، ہمارے پشت پہ کوئی مغربی طاقت، عالمی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہی غریب ورکروں کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ یہی مسلمانوں کی اجتماعیت کی طاقت ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کے کارکنان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ خوشحال پاکستان مہم چلا رہے ہیں، بہت اگریسو انداز میں۔ میں نے سندھ کے امیر سے بھی پوچھا،
میں نے بلوچستان کے امیر سے بھی پوچھا، میں نے پنجاب اور KPK کے امیر سے بھی پوچھا کہ جب آپ کے کارکن رسید بک لے کر عام لوگوں سے ملتے ہیں تو عام لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اور کسی بھی کارکن نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ میں ایک گھر گیا، کسی کی دکان پہ گیا اور انہوں نے ہمیں جھٹلایا یا ہمیں کوئی تانا دیا کہ جماعت اسلامی تو ایسی اور ایسی جماعت ہے۔ جہاں بھی ہمارا کارکن جاتا ہے لوگ استقبال کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار جماعت ہے، یہ پاکستان کا وفادار جماعت ہے، یہ حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے، یہ حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جماعت ہے اور اسلامی انقلاب کا لمبردار جماعت ہے۔ اس لیے آپ اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس تک اب تک ہمارا وہ کارکن پہنچا ہے اور کارکن نہیں پہنچا ہے، ہمارا کوپن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ وہ ایک 100 روپے کا کوپن ہے، ایک 500 روپے کا ہے، ایک 5000 کا ہے، ایک 1000 کا ہے۔ تو ہمارے جو مرکز میں شعبہ مالیات ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہمارے کارکنان پر، جو ہم مرکز میں کام کرنے والے کارکن ہیں، ہمیں کوپن حوالے کیے۔ میرے حصے میں بھی انہوں نے میرے جیب میں بھی کوپن رکھے تھے، بڑا بنڈل مجھے حوالہ کیا تھا اور میں حیران تھا کہ خدا پاکا میں اب کیسے یہ کام کروں گا، لیکن اللہ پر توکل کر کے میں نے اسلام آباد میں کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ تو سینیٹر کو دیکھ رہا تھا، MNS کو دیکھ رہا تھا، لیکن جو پہلا آدمی ملا وہ سارے کوپن میں نے اس ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھے، میں نے کہا یہ اتنے لاکھ کے کوپن ہیں اور اتنا پیسہ مجھے دے دے، اور الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوا اور اب میں اپنے ناظم مالیات سے مزید کوپن لوں گا، اس لیے کہ جیسے میں نے آغاز کیا تو میری توقع سے کہیں بڑھ کر لوگوں نے میرے حوصلہ افزائی کی۔ ہمیں یہاں پتہ چلا ہے کہ خواتین نے بہت اچھے انداز میں مہم چلایا ہے اور ایک ایک گھر میں 2 اور 3 وفود جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب تک اس سے بے خبر ہے۔ یہ بہت خیر کا کام ہے۔ دیکھیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا جی، تو جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گئے اور ایک پرندے نے اپنے چونچ میں ایک قطرہ اٹھا کر اس آگ پر ڈالنے کی کوشش کی، تو کسی نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس قطار اور اس سب میں شامل کیا جائے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والوں کے ساتھ دینے کی بجائے اس کو بچانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس لیے نیکی کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے اور برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ آپ کا یہ ایک قطرہ سمندر بن سکتا ہے، آپ کا یہ ایک ذرہ کوئی ہمالیہ بن سکتا ہے، آپ اگر اکیلی بھی چل پڑے تو آپ ایک لشکر بن سکتے ہیں۔ اس لیے خوشحال پاکستان فنڈ یہ ہم نے قائم کیا ہے اور یہ ہمارے کارکنان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ میں نے اس دن لاہور کے کارکنان کو بتایا کہ جو پیسہ ہے یہ جیب میں ہوتا ہے اور جو ووٹ ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے پیسہ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ ووٹ لینے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کے ساتھ دلائل کی کمی نہیں ہے، آپ کا دامن پاک ہے، آپ کی جماعت پر لوگ فخر کرتے ہیں، دنیا بھر کے اداروں نے آپ کی جماعت کو ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو ان تمام تمغوں کو ساتھ لے کر آپ عام آبادی تک پہنچے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اب جائیں تو ضرور کوئی آپ کو پیسہ بھی دے دے، اگر وہ آپ کو پیسہ نہ بھی دے اتنا تو ہوگا کہ آپ کی دعوت سنے گا، آپ سے ہاتھ ملائے گا، آپ کے پروگرام سے آگاہ ہو جائے گا اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جماعت اسلامی یہ کارکنان کی جماعت ہے اور کارکنان اور عوام کے پیسے پر چلنے والی جماعت ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے کارکنان نے ہمیں مایوس نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ خوشحال پاکستان فنڈ کا یہ کام بھی اسی طرح کامیابی سے مکمل ہوگا۔ مجھے اپنے مولانا قاری چترالی صاحب نے بتایا کہ میری اہلیہ یہاں بیٹی ہے لیکن وہ چترال میں مہم چلا رہی ہے،
تو اگر اس طرح ہمارے مرد حضرات اور ہمارے بہنیں اور بیٹیاں سارے وہ یکسو ہو جائے انشاءاللہ تعالی، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔